سید ولد آدم خیر الانام، اس پہ لاکھوں درود، اس پہ لاکھوں سلام۔ اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المعتکف هو يعتکف الذنوب ويجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، آج 19 روزے مکمل ہو گئے، کل 20واں روزہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اس طرح کل رمضان المبارک کے 2 عشرے پورے ہو جائیں گے۔ پہلا عشرہ رحمت والا اور یہ دوسرا عشرہ مغفرت والا، اور اس کے بعد پھر رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور اہم عشرہ جنت سے براءت والا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اس آخری عشرے کے 2 بڑے اہم عمل ہیں، ایک عمل اعتکاف ہے اور دوسرا عمل شب قدر کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ نے شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں رکھا ہے، خاص طور سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب۔ تو یہ 2 بڑے عمل ہیں آخری عشرے کے۔ پہلا عمل اعتکاف کا ہوگا جو کل سے شروع ہوگا، یعنی کل سورج غروب ہونے سے پہلے جن لوگوں کو اعتکاف کرنا ہے انہیں مسجد میں پوری تیاری کے ساتھ آ جانا ہے اور پورا عشرہ مسجد میں گزارنا ہے۔ چاند جب عید کا نظر آ جائے اور رمضان المبارک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد انہیں مسجد سے جانا ہے۔ اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کا معنی کیا ہے اور شریعت میں اعتکاف کا مطلب کیا ہے؟ اعتکاف کا معنی لغت اور ڈکشنری میں رکنا، ٹھہرنا، کسی جگہ جم کر بیٹھ جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایسی مسجد میں جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اس کا امام مقرر ہو، اس کا مؤذن مقرر ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے ٹھہرنا، یہ شریعت میں اعتکاف کی یہ تعریف کی گئی ہے۔ اعتکاف 3 طرح کا ہوتا ہے: واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ علی الکفایہ اعتکاف اور نفلی اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے جس کی نظر اور منت مانی جائے۔ اب منت بھی 2 طرح کی، ایک منت یہ کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اللہ کے لیے اعتکاف کروں گا، تو جب وہ کام اس کا ہو جائے تو پھر وہ اعتکاف کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یا
کسی کام کے ہونے پر معلق نہ کرے، بلکہ یوں کہے کہ میں اللہ کے لیے اتنے دنوں کے اعتکاف کی نظر مانتا ہوں، تو اتنے دنوں کا اعتکاف اس کے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت مؤکدہ ہے، اور وہ یہ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلے کا اگر ایک آدمی بھی مسجد میں اعتکاف کر لے گا تو محلے کا کوئی آدمی گنہگار نہیں ہوگا، اور اگر ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو جس محلے میں وہ مسجد ہے اس محلے کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مداومت فرمائی ہو، ہمیشہ اس کو کیا ہو، اور کبھی کبھی بغیر عذر کے اس کو چھوڑ بھی دیا ہو۔ تو اس آخری عشرے کے اعتکاف کا یہی حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اعتکاف کیا ہے، اور عمر شریف میں ایک موقع ایسے آئے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں کیا ہے۔ تو اعتکاف ایک بڑی اہم عبادت ہے، اتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ معتکف گناہوں سے بچتا ہے، یعنی جب وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو ہر طرح کے گناہوں سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ مسجد کے باہر رہ کر جن گناہوں کے کرنے کا امکان تھا، جس میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ تھا، ان تمام گناہوں سے کے خطرے سے اور امکان سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَيُجْزَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ، اور اس کو ان تمام نیکیوں کا اجر و ثواب دیا جاتا ہے جو مسجد میں رہ کر کے وہ نیکیاں نہیں کر سکتا، دوسرے لوگ باہر رہ کر اس کو کرتے ہیں۔ مثلا معتکف مسجد میں رہتے ہوئے کسی بیمار کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، تو اس کو عیادت کرنے والے کا ثواب، عیادت کرنے کا ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھائے ملتا ہے۔ اسی طرح معتکف کسی جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا، وہ جنازہ چاہے جس کا ہو، چاہے کسی قریبی عزیز رشتہ دار کا ہو، معتکف جنازے میں شرکت کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ تو وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن جو لوگ جنازے میں شرکت کرتے ہیں، کفن دفن میں شرکت کرتے ہیں، ان کو جو اجر و ثواب ملتا ہے اس کو مسجد میں بیٹھے بیٹھائے ملتا ہے۔ تو یہ مقام ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے کا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت بیان فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص ان کی خدمت میں آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس کو دیکھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھا تو آپ کی سمجھ میں آیا کہ یہ شخص پریشان نظر آ رہا ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں نے ایک صاحب سے قرض لیا تھا، قرض کی ادائیگی کی مدت پوری ہو گئی اور میں قرض ادا نہیں کر پا رہا ہوں، یہ پریشانی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا میں اس شخص سے تیرے بارے میں گفتگو کروں؟ مطلب یہ کہ کچھ تجھے مہلت دلا دوں؟
تو اس نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ پسند فرماتے ہیں تو آپ جیسا پسند فرمائیں ویسا کیجئے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکل گئے۔ اس شخص کو خیال ہوا کہ حضرت کا تو اعتکاف تھا اور مسجد سے باہر نکل گئے، اعتکاف تو جاتا رہا۔ تو اس نے یاد دلایا کہ حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے اور باہر نکلنے کی وجہ سے آپ کا اعتکاف جاتا رہا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس قبر میں جو ذات آرام فرما ہے، ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا، میں نے ان کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے اور چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال کے مقبول اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جانتے ہو اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اور اللہ کے نزدیک وہ مقبول ہوتا ہے تو اس معتکف کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں۔ ہر خندق اتنی چوڑی کہ جتنا فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے، اتنی چوڑی 3 خندقیں اس ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کے درمیان اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں۔ یعنی جس طرح اتنی چوڑی خندقوں کو عبور کرنا انتہائی مشکل ہے، اسی طرح ایک دن کا اعتکاف کر لینے والے کا جہنم میں جانا مشکل ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں کہ معتکف کی حیثیت کیا ہوتی ہے، وہ کس ارادے اور کس جذبے سے اللہ کے دربار میں آتا ہے اور کس طرح یہاں ڈیرا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے اور کس طرح جم جاتا ہے، صحیح معنوں میں یہ نظر آتا ہے کہ ایک بندے کے درمیان اور رحمان و رحیم آقا کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے، معتکف کا اس طرح بیٹھ جانا اس تعلق کا مکمل اظہار ہوتا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر کسی سخی اور داتا کا دربار لگا ہوا ہو اور اس دربار میں یہ اعلان ہو رہا ہو کہ آؤ میرے یہاں اور مانگو مجھ سے، جو مانگو گے میں دوں گا، جو چاہو گے تم کو ملے گا، لیکن آؤ میرے دربار میں، اور لوگ آ رہے ہیں اور اپنی اپنی مرادیں لے کر جا رہے ہیں۔ ایک شخص ہے جو یہ تصور کر کے کانپ رہا ہے کہ میں تو گنہگار ہوں، میں تو نافرمان ہوں، میں تو سیہ کار ہوں، کیا منہ لے کر ایسے کریم آقا کے دربار میں جاؤں گا؟ لیکن پھر وہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے اور دربار میں آ کر کے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر لیتا ہے میں گنہگار سہی، میں بدکار سہی، میں ریاکار سہی، میں خطاوار سہی، لیکن اے کریم آج تیری داد و دہش کا جو یہ بے پایاں دریا موجیں مار رہا ہے اور ہر آنے والے کو مل رہا ہے، میں بھی تیرے دربار سے لیے بغیر تیرے دربار سے نہیں ٹلوں گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اس جذبے کے ساتھ وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور جب بیٹھتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت بس اللہ کا دھیان ہے، اسی کا خیال ہے، اسی کا تصور ہے، اسی کا ذکر ہے، اسی کی یاد ہے۔ عربی کے شاعر نے کیا خوب اس سلسلے میں کہا ہے، خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فأین تغیب۔ تیری صورت میرے ذہن میں بسی ہوئی ہے اور تیرا ذکر، تیری
اور تیرا تذکرہ میری زبان پر ہے اور تو خود میرے دل میں بسا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے تو میرے سامنے سے اوجھل نہیں ہوتا۔ معتکف یہ دھیان جمائے ہوئے اللہ کے دربار میں بیٹھا ہوتا ہے، تو وہ کریم جو تھوڑی سی توجہ کرنے والے کو مایوس نہیں کرتا، محروم نہیں کرتا، کیا ایسے شخص کو، اپنے ایسے بندے کو جو ڈیرا ڈال کر اس کے دربار میں آ کر بیٹھ جائے اور یہ فیصلہ کر کے بیٹھ جائے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے، جب اس جذبے کے ساتھ وہ بیٹھ جائے گا تو کیا وہ کریم پروردگار اس کو نوازے گا نہیں، اپنی رحمتوں سے اس کو ڈھانپ نہیں لے گا؟ کیا اس آخری عشرے میں اسے مغفرت کا پروانہ نہیں عطا کرے گا؟ یقیناً عطا کرے گا۔ میرے دوستو، یہ حیثیت ہوتی ہے ایک معتکف کی جو اللہ کے دربار میں آ کر اس ارادے سے بیٹھ جاتا ہے، تو یہ بڑا عمل ہے، اور خاص مقصد اس عمل کا اس آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر جو اس آخری عشرے میں گھومتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں آ جاتی ہے، کبھی 23ویں میں آ جاتی ہے، کبھی 25ویں میں، کبھی 27ویں میں، کبھی 29ویں میں آ جاتی ہے، گھومتی رہتی ہے۔ جب اللہ کا بندہ مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تو اب اس مسجد میں اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس مسجد میں اس کا ٹھہرنا عبادت، وہ نفل نہ پڑھے، ذکر نہ کرے، صرف بیٹھا رہے، اس کا بیٹھنا عبادت، تو یقیناً اسے شب قدر مل جائے گی اور شب قدر کی فضیلت سے وہ بہرہور ہو جائے گا۔ تو ایک مقصد، بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ یہ ہمارے لیے بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی جانب سے متعین کر لیا ہے کہ شب قدر 27ویں شب ہوتی ہے۔ نہ اللہ نے متعین کر کے بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر کے بتایا، بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے باہر آیا تھا کہ تمہیں بتا دوں متعین طور سے کہ شب قدر کون سی رات ہوتی ہے، لیکن یہ جو دو آدمی جھگڑا کر رہے تھے، اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی تعین کو اٹھا لیا، مجھ سے بھلا دیا، اور اب شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو معتکف کو تو جب آخری عشرے میں وہ اعتکاف کرتا ہے تو شب قدر اسے ضرور ملتی ہے۔ تو اعتکاف کا بڑا مقصد شب قدر کو حاصل کرنا ہے اور اس میں عبادت کر کے اجر و ثواب کمانا ہے۔ تو یہ بڑا اہم عمل ہے۔ یہ اعتکاف 20واں روزہ ختم ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، اس سے پہلے معتکف کو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ پورے 10 دن یا 9 دن کا یہ اعتکاف ہوتا ہے۔ چاند اگر 30 کا ہوا تو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے، چاند اگر 29 کا ہوا تو 9 دن کا اعتکاف ہوتا ہے۔ اب اس معتکف کو مسجد میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ اسے تلاوت کرنی چاہیے، اسے ذکر کرنا چاہیے، اور اسے نوافل کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اسے اگر حدیث کا مطالعہ کرنا ہے تو حدیث کا مطالعہ کرنا چاہیے، تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے تو تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ دین کی باتیں اس مسجد میں ہو رہی ہوں اس مجلس میں اسے شریک ہونا چاہیے۔ یہ اعتکاف کے خلاف نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ جب اعتکاف کے لیے آدمی آ گیا مسجد میں تو اسے بالکل خاموش بیٹھے رہنا چاہیے، اسے کوئی بات چیت نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں، ہاں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے،
دین کی باتیں وہ لوگوں سے کرے، دین کی باتیں سنے، اور جو اپنی ضروری کام ہیں اس سلسلے کی باتیں بھی وہ لوگوں سے کر سکتا ہے، لیکن ایک بات کا ضرور خیال کرے کہ جب وہ دنیا کے جھمیلوں سے کٹ کر اللہ کے دربار میں آ گیا ہے اور ہر طرف سے تعلق کو ختم کر کے اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اس کا عملی مظاہرہ بھی کرے کہ ہر طرح کے تعلق کو باہر سے ختم رکھے، بلا ضرورت کسی کا کوئی تعلق باہر سے نہ رکھے۔ خاص طور سے یہ جو نئی مصیبت ہے موبائل کی، معتکف کو چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ نہ لائے، کیونکہ اگر وہ اپنے ساتھ موبائل بھی لے کر آئے گا تو جس گناہ کی دنیا سے نکل کر کے وہ آیا ہے اللہ کے گھر میں، اس گناہ کی دنیا کو اس چھوٹی سی ڈبیا میں بند کر کے بھی وہ لانے والا ہو جائے گا، اور کب طبیعت بہک جائے، شیطان وسوسے ڈال دے اور گناہ میں مبتلا کر دے، اس کا خطرہ موجود رہے گا۔ اس لیے اس سے بچے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اب رہے اعتکاف کے جو مسائل ہیں تو اس ایک مجلس میں ان مسائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ معتکف کو چاہیے کہ علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، الحمدللہ ہمارے ہندوستان میں اس چیز کی کمی نہیں ہے، علماء کی کمی نہیں ہے، مفتیان کرام کی کمی نہیں ہے۔ اس طرح کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ان کی مفت خدمات آپ کو ہمہ وقت حاصل رہتی ہیں، آپ اس کی قدر کریں نہ کریں۔ اپنا کوئی دنیا کا کام سامنے آ جاتا ہے، کسی معاملے میں آپ پھنس جاتے ہیں، کورٹ اور کچہری میں آپ کو جانا پڑتا ہے، تو وہاں جو لوگ آپ کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں بڑی بڑی فیسیں دے کر کے اور ان کا معاوضہ دے کر کے اور ان کے آفسوں کے چکر لگا لگا کر آپ ان کے پاس جا کر کے اپنے مسائل حل کرتے ہیں، اور یہاں تو ساری خدمت فری ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں ہمیں فراہم کی ہیں، اللہ کی اس نعمت کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اسلام کے ساتھ اس دنیا میں زندہ رکھ اور خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔